الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا ما لا تفعلون ظلمت کو ضیا کہتے ہیں اور کام ہے جو ظلمت کو ضیا کہتے ہیں اور کام ہے جو وفا کو بھی وفا کہتے ہیں اور کام ہے جو درد کو دوا کہتے ہیں اور کون ہے جو خلق کو خدا کہتے ہیں. حضرات آپ کے سامنے جو حکومت 90 دن کے لیے آئی تھی اس حکومت نے بڑی اجاری اور مکاری کے ساتھ 9 سال گزار لیے ہیں اور اب میں 4 سال اور گزارنا چاہتی ہے. آج کے اس حکومت المسان تاریخ سال اجتماع میں خدا کی توحید کے مستانے بھی ہے. اس اجتماع میں پیغمبر خدا کے پروانے بھی ہیں. اس اجتماع میں خدا کے سنت کے علم بردار بھی ہے. اس اجتماع میں اپنے نبوت کے جانکار بھی ہے. میں اس عظیم شان اجتماع میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مقبول حکمران نے 9 سال کے طویل عرصہ میں قوم کو کیا دیا ہے اور قوم کو کیا دیا ہے. میں آج دن کے پیچھے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سیاسی حکومت میں ذلت بھی ہے. سیاسی حکومت میں ذلت بھی ہے. سیاسی حکومت میں عملیت بھی ہے. سیاسی حکومت میں تنظیمیت بھی ہے اور سیاسی حکومت میں شاہی قلعے کی بربری بھی ہے. کمر توڑ مہنگائی بھی ہے. سیاسی حکومت میں کام پر رشوت بھی ہے. سیاسی حکومت میں بدنام دیا ہے. سیاسی حکومت میں شراب کے پرلم دیے ہیں. سیاسی حکومت میں پینے کے لائسنس دیے ہیں. سیاسی حکومت میں مزید کی ہے. سیاسی حکومت میں لوگ شیڈنگ کی ہے اور سیاسی حکومت میں ہیروئن کی ہے اور سیاسی حکومت میں کہیں پتھر کی جیل ٹوٹ رہی ہے. جیل تو دور کی بات ہے. اب سیاسی حکومت میں پاکستان چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. حکومت میں اسلام شہید کا ایک بھی روحانی درجہ زندہ ہے. ہم اسلام کے نفاع کرنے والوں کی زبانیں کاٹ دیں گے اور پاکستان توڑنے والوں کو ہاتھ توڑ دیں گے.
کی حکومت نے اسلام کو نبات کیا ہے. آئیے میں آپ سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں کہ ایسے حکمران کو آپ 4 سال اور مدت دیتے ہیں. وہ نمبر سے کہیں ان کی آواز سے کہیں اسے اور موقع دیتے ہیں 4 سال کا. اگر آپ ایسے حکمرانوں سے 4 سال مزید محنت دیتے ہیں اس کا یہ معنی ہوگا کہ آپ مہنگائی کو 4 گنا زیادہ کرنا چاہتے ہیں, حکمت کو 4 گنا زیادہ کرنا چاہتے ہیں, 4 سال کی مدت اور دے کر قتل ڈاکے کو 4 گنا زیادہ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ 4 سال مدت دیتے ہیں تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ اسلام کو 4 گنا زیادہ مذاق کا موقع دیتے ہیں. دیں گے میں اتنی میں سن دیجیے کہ میں اپنے حضرت شیخ الحدیث دین عمارت میں اور اپنے خطیب ملت علامہ ظہیری کی نظامت میں ایک عظیم نقصان تاریخی اجتماع میں یہ اعلان دینے دیتا ہے کہ میں نے ملت اہل حدیث ضیاء الحق کے ریفرنڈم کو مانتی ہے, ملت اہل حدیث ضیاء الحق کی صدارت کو مانتی ہے, ملت اہل حدیث کے نیتا کی صدارت کو مانتی ہے. اسلام کی خدمت کی ہے اور میں نے اسلام کو نافذ کیا ہے. جناب کون سے اسلام کو کیا نافذ کیا ہے کہ میں نے زکات اور فطر کے نظام کو نافذ کیا ہے. اخبار نویس میں الزام لگاتا ہوں کہ زکات اور فطر کے نظام کو اس نے خراب کے طور پر نافذ کیا اور سیاسی حکومت کے طور پر استعمال کیا اور دینی مدارس سے اور مساجد سے اور منتظمین سے بڑی خریدنے کے لیے زکات کو سیاسی حکومت کے طور پر استعمال کیا گیا. کبھی کہتا ہے وہ مفتی اسلام کہتا ہے کہ اسلام میں جماعتیں نہیں, اسلام میں جماعتیں اور رکھتے حکام کی ملا برماری ملا اس کے سمجھے اس کے ملا اس پر کا ساتھ دیتے ہیں. اسلام میں جماعتیں نہیں, حالانکہ وہ برماری ملا حالانکہ وہ
آسما ٹوٹتا ہے مسلم لیگ کہاں سے آگے ہے؟ نہ اسے مسلم لیگ نہیں کہتا، مسلم لیگ کہتا، میں پوچھتا ہوں کہ جب تیرے اسلام میں جماعت نہیں ہے اور اگر ان اسمبلی کا سپیکر حسین حارون مسلم لیگ کا فارم پر نہیں کرتا تو اس کی سانس کھینچ لی جاتی ہے. اگر ظہوریہ زمانی فارم پر نہیں کرتا وزارت کا چیلنجن چھین لیا جاتا ہے. جو کہتا تھا کہ غیر سماجی الیکشن ہوں گے، سماجی شہر ہے، غیر سماجی الیکشن کروانے کے بعد سماج کی حکومت قائم کرنے کا کیا مانا نہ چاہتا ہوں یہ سب خراب ہے. اہل حدیث کے یہ دورے، اہل حدیث کے جواب، اہل حدیث کے نوجوان، اہل حدیث کی وہ متحرک کی عادت اور محرک کی عادت کہ جس نے اہل حدیث سے رضا رسول کا سمجھنے بہار پیدا کرتی ہے. میں آج یہ عرض لینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ عزم کر لیں، فیصلہ کیے گئے کہ ہم مسلمانوں کو ایسے ظالم حکمرانوں سے نجات دلوا کے رہیں گے، کتاب و سنت کا نفاذ کرتے رہیں گے. ایک تیرا ریفرنڈم تھا، ایک میرا ریفرنڈم تھا. ایک تیرا ریفرنڈم تھا، ایک یہ حدیث کا ریفرنڈم ہے. تیرے ریفرنڈم میں قبرستان کے مردوں کے ووٹ تھے، میرے ریفرنڈم میں زندہ اسلاموں کے ووٹ تھے. اب تیرے لیے اتنے راستے ہیں، ایک عزت کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے. عزت کا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پر 73 کے آئین کو بحال کیا جائے، ایک نسل ختم میں بحال کیا جائے. اور عزت کا راستہ یہ ہے کہ سماجی بنیادوں پر انتخابات کا اعلان کیا جائے. ایسی جماعتیں آئی تھی اور آتی رہیں گی